بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جیسا کہ ہم نے تم میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ رسول، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، باطنی بیماریوں کی اور باطنی اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو. جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول ایسا ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے اللہ نے تمہیں میں سے انسانوں میں سے ہی اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. دوسری بات، وہ رسول اس کی صفت کہ وہ اللہ کے کلام اور آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تیسری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، باطنی گندگیوں کو پاک صاف کرتا ہے. چوتھی بات، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پانچویں بات، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. چھٹی بات، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ساتویں بات، تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا کی تھی. خانہ کعبہ کو بنا دی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی. دو دعاؤں میں سے پہلی دعا، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو میری نسل میں سے ایک ایسے نبی کو بھیج دے جو تیرے آیاتوں کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے باطنی گندگیوں اور بیماریوں کو اور ان کے عقائد کو درست کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تو یہ خانہ کعبہ کے بعد رسول کو بھیج. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی میری نسل میں تیرے پیغمبر کو بھیج، آخری پیغمبر کو، تو اللہ نے بھیج دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی. تو یہاں سمجھنے کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول بھیج یہ دعا کی، اور وہ رسول کیسا ہو اس کی صفات کو بھی بیان کیا. وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، اور لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان اوصاف کے ساتھ دعا کی، کتاب کی تلاوت کرنے والا اور قوم کو
کتاب اور حکمت سکھانے والا ہو اور قوم کا تزکیہ کرنے والا ہو، اخلاق کی تربیت کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اس صورت میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ایسا پیغمبر ہو جو کتاب کی تلاوت کرتا ہو اور کتاب و حکمت قوم کو سکھاتا ہو، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، ایسا پیغمبر تو میری نسل سے بھیج۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات کے ساتھ ذکر کیا تھا ایسا پیغمبر ہو، تو بالکل وہ صفات ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہی جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا میں عرض کیے تھے، وہی جملوں کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تعریف اور ان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ بیان کروا کہ وہ رسول تم میں یہ کما ارسلنا، یہ جس طرح، اس کا مطلب کیا؟ پیچھے سے تعلق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کے اعتراض سے بچنے کے لیے خانہ کعبہ کو اللہ نے ہمیشہ کا قبلہ بنا دیا۔ ایک اللہ کا انعام تو یہ مشرکین اور یہودیوں کا مسلمانوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی امت پر اعتراض نہ ہو، اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے قبلے کو قبلہ خانہ کعبہ ہی کو اللہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسا ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنا دیا، یہ ہمارا انعام ہے، تو اسی طرح ہمارے انعامات میں سے ایک انعام کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں بھیجنا، یہ اللہ کا انعام۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کہ جو الفاظ اور جو صفات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہو، تو انہی صفات کے ساتھ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہی بالکل جملے وہی اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا، اور وہی انہی اوصاف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جو اوصاف اور جن خصوصیات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھے۔ تو یہاں سمجھو ذرا آیت کو، پہلی آیت کو سمجھو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا۔ ایک تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اس سے پہلے بھی آیا تھا، پھر دوبارہ سن لیں، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا۔ یہ تو مقصد کتاب کی آیتوں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، کتاب پڑھ کر سنانا۔ دوسرا یزکیکم ویزکیکم، لوگوں کو عملی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا، روحانی بیماریوں سے ان کو پاک صاف کرنا، عقائد کی اعتبار سے جو غلاظتیں اور گندگیاں ہوں گی ان کو پاک صاف کرنا، لوگوں کی عملی تربیت کرنا۔ آگے ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھانا۔ پہلے اللہ کیا بیان کیا؟ کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب کو سکھانا، پڑھنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا اور سمجھانا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین علماء کتاب پڑھیں گے بھی اور کتاب سمجھائیں گے بھی۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی سمجھائیں گے، سکھائیں گے، اور کتاب اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت سے مراد بعضوں نے حدیث مراد لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حدیث۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کا ہونا ضروری ہوگا، ورنہ پھر کیا مطلب ہے کس آیت کا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیان کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو وہ قرآن کی آیتوں کے معنی مطلب بیان کیے، تو پیغمبر اور صحابہ کو بیچ سے نکال کر اگر ہم صحابہ کو قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ کفر کی تبلیغ ہو جائے گی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، پیغمبر کو اور صحابہ کو بیچ سے نکال کر اگر ہم قرآن کی ترجمے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیں گے تو یہ قرآن کی تبلیغ نہیں ہوگی، یہ دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، یہ تو کفر کا پرچار ہو جائے گا۔ دین ہے، کھڑا ہے تو وہ صحابہ کے اوپر کھڑا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچا دیں۔ تو پھر اگر بیچ سے کو نکال دیں گے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں گے، ان کو نکال کر قرآن سمجھنا چاہیں گے تو پھر یہی ہو جائے گا، کفر کا پرچار ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کی بات تھی۔ تو اب یہاں سے سمجھنے والی بات اور ایک کیا کہ قرآن مجید کے بعد حدیث، جس طرح قرآن حجت ہے، دلیل ہے، قرآن سے مسائل نکل سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اور حدیث سے بھی مسائل نکلتے ہیں۔ اچھا، قرآن کو سیکھنا بھی، قرآن کو پڑھنا بھی، قرآن کو سمجھنا بھی، سکھانا بھی۔ اب ہماری قوم میں یہ دو چیزیں بھی نہیں، ہماری قوم، مسلمان قوم قرآن پڑھتی بھی نہیں اور اپنے بچوں کو یا اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو خود بھی سیکھتی نہیں، پڑھتی بھی نہیں، سیکھتی بھی نہیں، سکھاتی بھی نہیں، سمجھتی بھی نہیں، اور سمجھانے کے موقع بھی فراہم نہیں کرتی۔ سمجھنے کے حلقوں میں، دین کے علماء کے حلقوں میں بہت کم جاتی ہے ہماری قوم، بہت کم، تفسیروں کے حلقوں میں، علماء کی مجلسوں میں بہت کم جاتی ہے۔ اب کہاں سمجھیں گے قرآن؟ قرآن کہاں سمجھیں گے؟ سمجھو قرآن کو، قرآن کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کی آیتوں کو سمجھو بھی، اور قرآن کو سیکھو بھی، اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو قرآن سکھاؤ بھی۔ اس کے بغیر دنیا میں کون سی کتاب ہے بتاؤ؟ اس کے حافظوں کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسے اس کے حفاظ، بے مثال کتاب، لاجواب کتاب ہے۔ اب ہمیں اسے نہیں سیکھے تو انسانیت کا سبق دینے والی کتاب یہ ہے۔ اب ہمیں اگر انسان بھی بننا چاہے تو یہی کتاب ہم کو انسان بنا سکتی ہے۔ اب اس کتاب کے بغیر ہمیں کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں معلوم ہے، کون سی کتابیں نہیں پڑھ رہی ہیں، سمجھ میں آئے گا۔ پڑھنے کی کتابیں نہیں پڑھ رہی ہیں، سیکھنے کی کتاب نہیں سیکھنی، سمجھنے کی کتاب نہیں سیکھنی ہمیں، اٹھانے کی کتاب نہیں اٹھا رہی، تو پھر دوسری کتابیں کون سے اٹھاتے ہوں گے؟ نہیں اٹھاتے۔ تو اسے سیکھو، سنو، پڑھو، سمجھو۔ ایسے اگر علماء کے حلقے لگیں کہ آپ کہیں تفسیر کے بیانات کے تو اس میں جاؤ، بیٹھو، اس سے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو، آپ کے روح کو پاور اور طاقت ملے گی۔ اچھا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس کتاب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی اور وہ خود بھی اور ان کی احادیث سے آپ کو ایسی باتیں معلوم ہوگی کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ ان کی حکمتیں اور ان کے بیانات اور ان کے حدیثوں میں ایسی باتیں ہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیثوں میں، ان کے بیانات میں، کہ ہمیں پہلے نہیں جانتے تھے۔ وہ حکمتیں، وہ باتیں اس سے معلوم ہوگی، حدیث سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ اچھا، آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھو، اس سے بڑی کچھ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ یاد کرے، ہمیں تو اللہ کو یاد کرتی، یہ کمال کی بات نہیں، اللہ ہمارے کو یاد کرنا۔ ہمیں لوگ یاد کرتے رہتے نہیں، ملک کا سی ایم کون، پی ایم کون، ہماری ریاست کا سی ایم کون بول کر ہمیں اسے یاد کرتی، ہوتی کمال کی بات نہیں۔ ہمیں اسے فون کیے، ہمیں اسے یاد کیے، اس کے چرچے کر رہی، ہوتی کمال کی بات نہیں۔ اگر اس کی زبان سے ہمارا تذکرہ ہو جائے تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا چھوٹی ذات بڑی ذات کو یاد کرتی ہے، کمال کی بات نہیں۔ بڑی ذات چھوٹی ذات کو یاد کرے، کمال کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کو یاد کرے، کمال کی بات نہیں۔ اللہ ہمارے کو یاد کرے تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے کو یاد کرنا تو کیا کرنا، ہمیں اسے یاد کرتے رہیں تو اللہ بھی ہمارے کو یاد کرتا رہا۔ حدیث میں بھی ہے، اگر انسان، بندہ اللہ کو اگر یاد کرتا، جب تک اللہ کی یاد اس کے ہونٹ ہلتے رہیں گے اللہ اللہ بول کر، تو اللہ بھی کیا کرتے رہیں گے، جب تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب دوسرے بہت ساری ذکر کی حدیثیں بھی ہیں۔ اب یہاں بھی ایک سمجھنے کی بات کیا، ایک بات تو ذکر کے بارے میں، اللہ اگر ہمارے کو یاد کرنا رہے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا، ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارے کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اگر ہمیں تنہائی میں سنگل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ بھی ہمارا تذکرہ سنگل اللہ تعالیٰ سنگل کرتے رہیں گے۔ ہمیں اگر حدیثوں کو جمع کر بیان کریں گے، ہمیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ بھی تنہائی میں یاد کریں گے۔ اگر ہمیں مجمع میں ایسا بیان کر کے اللہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ انسانوں کے مجمع سے بہتر مجمع، فرشتوں کا مجمع، اس مجمع میں اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ذکر کے بارے میں اور ایک بات بھی سمجھیں، ذکر بولے تو خالی اللہ اللہ بولنا، تسبیح لے کو بیٹھنا، یہ ذکر نہیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اور ہر وہ کام جو جسے شریعت اجازت دیتی ہے، وہ ہر کام رسول اللہ کی اطاعت فرما برداری میں کیا جانے والا، سنت اور شریعت کے مطابق کیا جانے والا ہر وہ کام ذکر ہی میں داخل ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟
اللہ کو پسند آنے والا ہر کام بھی ذکر ہے. ہمیں کیا سمجھ جاتی؟ تسبیح کو ذکر کہتے تو ذکر سمجھتی. نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، فرما برداری کے اندر لگ جانا، اطاعت کے اندر لگ جانا، اچھے لباس پہننا سنت کے مطابق یہ بھی ذکر ہے. بال برابر ہے تو یہ بھی ذکر ہے اللہ کا. شادی شرط کے مطابق ہے یہ بھی ذکر ہے. شادی میں ہلدی نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، مرچی نہیں ہے، آلو نہیں ہے، بیگن نہیں ہے، یہ سب ذکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ برتھ ڈے نہیں کر رہا بچے کا، یہ بھی ذکر ہے، اطاعت فرما برداری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر داخل ہو جائیں گی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ نافرمانیوں سے بچنا یہ بھی ذکر ہے. نماز کو نہیں چھوڑنا یہ بھی ذکر ہے. جیسا نماز پڑھنا ذکر ہے، نیکی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا یہ بھی ذکر ہے. شراب نہیں پینا یہ بھی ذکر ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ذکر ہے. گھروں کے اندر سے ٹیویاں نکال دینا یہ بھی ذکر ہے. اپنی بیوی کو باحیا، باشرم، باحجاب، بانقاب بنا کر رکھنا، دوسروں کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا. اپنی بیٹی کو، بہو کو، بیٹی کو، ماں کو، ان چاروں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ماتحت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں، ماں، بیٹی، بہو، بیوی، اپنی ماتحت رہنے والی عورتوں کو غیر کی نظر اور نگاہ سے بچا کر رکھنا یہ بھی ذکر ہے. سمجھ گئی بات؟ صرف نیکی کرنا ذکر نہیں، گناہوں سے بچنا بھی ذکر ہے، بلکہ وہی اصل ذکر ہے. شریعت کا اصل مقصد کیا؟ برائیوں سے بچنا، یہ اصل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک بات. تو یہ دوسری بات کیا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، نہ شکر نہ کو بنو. اس لیے کیا کرنا؟ اب پورے آیتوں کا پورے سبق کا خلاصہ کیا؟ انسان کو ذاکر بھی بننا چاہیے اور شاکر بھی بننا چاہیے. اللہ کا اگر محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دو چیزیں ہونا، ذاکر بھی ہو بندہ، ذکر کرنے والا بھی ہو، اور شاکر بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ جگہ پر قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ہمارے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں سے میرا شکر کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں. تو ہمیں کیا ہو جانا؟ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جانا. اللہ کے ہمارے اوپر کتنے نعمتیں نہیں ہیں بولو. تو ہمیں کیا کرنا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے بیان کے اندر، کتاب کے اندر، کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس کے دانت بھی گھٹ جاتے، گر جاتے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کیا دیا بول کر بولتا رہتا. حالانکہ بہت ساری اس کے پاس چیزیں ہیں، بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی انسان کیا بولتا؟ کیا ہے بول کر بولتا رہتا. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک آدمی کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، ایک آدمی ایک بزرگ کو ہے نہیں اجالے پر 3-4 بجے ایک آدمی ایک بزرگ کو فون کیا. ایک وہ بزرگ اس وقت بھی زندہ ہیں. فون کر کے کیا بولنے لگا؟ حضرت سما میرے دکان کی اوپننگ ہے. کتنواں دکان؟ وہ 30 پر 4واں دکان. 30 پر 4واں دکان سما میرا اوپن ہونے والا ہے، دعا کرو میرا وہ 30 پر 4واں دکان بھی کامیاب ہو جائے. 30 پر 4واں اس کی فیکٹری اوپن ہو رہی ہے، پھر بھی کیا کر رہا ہوں؟ کامیاب ہونا بول کر دعا کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ انسان کی ہرس کبھی نہیں ملتی، انسان کی چاہت کبھی اس کی پورا نہیں ہوتی، خواہش اس کی پورا نہیں ہوتی. انسان کی چاہت پوری کیا ہوتی بولو؟ قبر کی مٹی سے پوری ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر کرنا کیا ہم کو؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا، اللہ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دو باتیں، ایک اللہ کا شاکر بننا اور اللہ کا ذاکر بننا، ذکر کرنے والا بھی بننا اور اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بھی بننا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دو صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذاکر بھی بنائے، شاکر بھی بنائے.